حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الحاشمي الخرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آغاز کلام میں تمام تعریف و توصیف، تمام حمد و ستائش اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو اس عالمین کا رب ہے. وہ پروردگار عالم جو علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے. وہ پروردگار عالم کہ جو ستار العیوب ہے، علام الغیوب ہے، کاشف الکروب ہے، کہ جو اپنے بندوں کے گناہوں سے واقف ہے. فرشتے صبح شام اس کی خدمت میں ہمارے نامہ اعمال لے کر پیش ہو رہے ہیں، لیکن اس کی رحمت میں، اس کی نعمت میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. وہ پروردگار عالم کہ جس کی بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن اس نے اگر سب سے زیادہ برتری کسی کو دی، سب سے زیادہ ترجیح کسی کو دی، تو وہ ہے ذات بشر، کہ اس دنیا میں اس کی بہترین مخلوقات ہم انسان ہیں، کہ اس نے ہمیں اشرفیت کے بلند ترین درجے پر فائز کر دیا. اور اس نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیج کر تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ انسانوں کی ہدایت کا بھی انتظام کیا. اس نے کبھی آدم جیسا مسجد الملائکہ بھیجا، تو کبھی نوح جیسا نمائندہ بھیجا، تو کبھی ابراہیم جیسا بت شکن بھیجا. اور جب 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، تو بھی اس کی ہدایت کا سلسلہ نہیں رکا، بلکہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے 12 ہادیوں کا انتظام کیا، کہ جس نے ہمارے لیے ایک بہترین اور عظیم کتاب قرآن مجید کو بھیجا، جو تا قیامت باقی رہنے والی ہے، جو انسان کے لیے بہترین ہدایت کا سرچشمہ ہے. اسی قرآن مجید فرقان الحمید میں پروردگار عالم اس طرح سے گویا سخن ہو رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ ہم نے اپنی جانب سے تمہارے لیے نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجی. عزیزان محترم، میں نے جس آیت کو اپنا عنوان بیان قرار دیا وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے. اور اس آیت میں پروردگار عالم اس طرح سے گویا سخن ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجا. اب اس میں لوگوں کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ کتاب اور نور ایک ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ نور ایک الگ چیز ہے اور کتاب ایک الگ چیز ہے. اور زیادہ تر متفق جو لوگ ہیں وہ اسی بات پر ہیں کہ نور ایک الگ چیز ہے اور کتاب ایک الگ چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہاں پر
کتابن نورن و کتابن مبین کا ذکر کیا، یعنی واو کا بیچ میں آنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کتاب کچھ اور ہے اور نور کچھ اور ہے۔ عزیزان محترم، کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے، یعنی اگر ہم چاہیں کسی بھی چیز کو دیکھیں تو آنکھوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آنکھیں نہیں ہیں تو ہم چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو آنکھوں سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو آنکھوں کے ہونے کے باوجود ہم چیزوں کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نور ہے، وہ لائٹ ہے، وہ روشنی ہے کہ لاکھ آپ کے پاس آنکھیں ہوں لیکن اگر آپ کی آنکھوں سے نور چلا جائے تو آپ چیزوں کو دیکھنے سے قاصر ہیں، آپ چیزیں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب آنکھوں کے ہونے کے باوجود اگر نور نہیں ہے تو آپ چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح اگر قرآن مجید موجود ہے، کتاب مبین موجود ہے، لیکن اگر نور درمیان میں نہیں ہے تو ہم قرآن مجید کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ جب ظاہری نور، آپ توجہ کریں کہ جب ظاہری نور ہمارے گھر میں آتا ہے، مثلا ہم لائٹ آن کرتے ہیں یا چراغ جلاتے ہیں یا کینڈل روشن کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں روشنی آ جاتی ہے، ہمارا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ تو جب ظاہری نور سے اتنی روشنی آتی ہے تو اگر کسی انسان کے نزدیک باطنی نور آ جائے، نور مصطفیٰ آ جائے تو پھر کیا منزل ہوگی؟ ظاہر ہے جہاں پر نور مصطفیٰ آ جائے تو وہاں صرف طہارت ہوگی، پاکیزگی ہوگی، ہدایت ہوگی۔ عزیزان محترم، لیکن اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب کو سمجھنے کے لیے نور کا ہونا ضروری ہے، کہ اگر ہمیں قرآن مجید سمجھنا ہے تو نور ہونا چاہیے، نور مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک رسول اللہ موجود تھے، جب تک نور مصطفیٰ موجود تھا، وہ نور مسلمانوں تک، انسانوں تک ہدایت دے رہا تھا، پیغام پہنچا رہا تھا، حق بتا رہا تھا، قرآن مجید کے پیغامات پہنچا رہا تھا۔ لیکن جب وہ نور دنیا سے چلا گیا تو اب کیا ہوگا؟ کیونکہ قرآن کی آیت کسی ایک زمانے سے منسوب نہیں ہوتی ہے بلکہ تا قیامت تک کے لیے ہے قرآن کی آیت۔ تو جب کتاب قیامت تک باقی رہنے والی ہے تو نور کو بھی قیامت تک ہی باقی رہنا چاہیے۔ تو لیکن جب نور مصطفیٰ درمیان سے چلا گیا تو اب اس کتاب کی حقانیت کو، اس کتاب کی صداقت کو، اس کتاب کو ہمیں کون پہچنوائے گا، کون اس سے روبرو کروائے گا، کون اس کی ان حقیقت کو سمجھائے گا کہ جو مخفی ہیں؟ تو یہ جواب کس کے پاس ہے؟ کوئی نہ دے سکا اس جواب کو سوائے مکتب اہل بیت کے، کہ رسول اللہ فرما گئے کہ اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد و کلونا محمد، کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، اور ہم کل کے کل محمد۔ کہ دیکھو اگر میں دنیا سے جانے لگوں تو پریشان نہ ہونا، ایک محمد دنیا سے جا رہا ہے لیکن تمہارے حوالے 12 محمد کر کے جا رہا ہے۔ اور اسی لیے رسول نے یہ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کہ دیکھو اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو گھبرانا نہیں، دروازہ علی ہیں۔ اگر علی دنیا سے چلے جائیں تو گھبرانا نہیں، دروازہ حسن ہیں۔ اگر حسن دنیا سے جانے لگے گھبرانا نہیں بلکہ دروازہ حسین ابن علی ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، یہ لوگوں کی نہایت بدقسمتی ہے کہ لوگوں نے در اہل بیت کو چھوڑا اور لوگ اہل بیت کے دشمن بن کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے سوال کیا معصومین علیہ السلام سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کی حقانیت کو سمجھتے ہیں، آپ کی حقیقت کو جانتے ہیں؟ جیسا کہ کربلا میں جتنے بھی لوگ موجود تھے جو امام کے مخالفین تھے، وہ جانتے تھے، اپنی زبان سے کہتے تھے کہ ان سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، یہ زین العابدین بھی ہیں، یہ باقر العلوم بھی ہیں، یہ جنت کے سردار بھی ہیں۔ تو پھر وجہ کیا تھی
کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی در اہل بیت کو چھوڑ دیا، ان ہستیوں کو چھوڑ دیا کہ جو نور کی شکل میں اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ تو جب معصومین علیہم السلام سے یہی سوال ہوا کہ مولا آپ کو لوگوں نے چھوڑا کیوں، تو معصومین نے جواب یہ دیا کیونکہ ان کے پاس عقل کی کمی تھی، ان کے وجود میں عقل نہیں تھی۔ اگر ان کے وجود میں عقل ہوتی تو یہ کبھی بھی در اہل بیت کو نہ چھوڑتے۔ عزیزان محترم، روایت میں ملتا ہے کہ روز محشر کچھ ایسے لوگوں کو لے کر آیا جائے گا کہ جن کے لیے اللہ یہ کہے گا کہ ان کو واصل جہنم کر دو، تو وہ لوگ تڑپ کر شکوہ کریں گے کہ اے میرے اللہ، ہم تو نمازی تھے، ہم روزے دار تھے، ہم نے حج کیے، ہم نے خمس دیا، ہم نے زکوٰۃ دی، ہم سے جتنا ہو سکا تیری عبادت کی، اور آج تو ہمیں واصل جہنم کر رہا ہے۔ تو پروردگار عالم جواب یہ دے گا کہ تم نے میرے نبی کو قتل کیا ہے۔ اب پروردگار عالم کا یہ جواب سن کر بندہ تڑپ اٹھے گا کہ پروردگار، میں نے تیرے نبی کو قتل کیا؟ میں تو ساری زندگی تیرے نبی کا کلمہ پڑھتا رہا، میں تیرے نبی کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ میں تو اس زمانے میں بھی موجود نہیں تھا کہ جس زمانے میں تیرے نبی کا وجود تھا۔ تو پروردگار عالم کہے گا کہ اے میرے بندے، جب میں نے تجھے اس دنیا میں بھیجا تھا تو میں نے 2 نبیوں کا انتظام کیا تھا، ایک نبی جو ایکسٹرنل تھا اور ایک نبی جو انٹرنل تھا۔ ایکسٹرنل نبی کا نام تھا محمد اور انٹرنل نبی کا نام تھا عقل۔ تو نے عقل کو قتل کیا ہے۔ عزیزان محترم، ملعون ہے وہ شخص کہ جو اپنی عقل کا قتل کر کے جہالت کی راہ پر چل پڑے، باطل کا ساتھ دینے لگ جائے، ملعون ہے وہ شخص۔ اور عزیزان محترم، عقل کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ واحد یہ وہ دین ہے کہ جو عقل کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ عقل اس کے پیچھے نہیں چلتی بلکہ عقل آگے چلتی ہے اور دین پیچھے چلتا ہے۔ اور معصومین فرماتے ہیں کہ اپنے عقیدوں کی بنیاد عقل کو بناؤ۔ لیکن اگر ہم آج اپنے معاشرے پر نظر کریں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ صاحبان عقل کو ماننے والے، در عقل کو ماننے والے ہی اس طرح سے بے عقل ہو جائیں کہ امام کی، معصومین کی اس احادیث کو ہی فراموش کر دیں کہ امام نے جس میں یہ فرمایا کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ذلت نہ بنو۔ لیکن اگر آج ہم اپنے معاشرے پر نگاہ کرتے ہیں تو لوگ کیا عقل کو فالو کر رہے ہیں؟ لوگ ایسے بے عقلی والے کاموں کو انجام دے رہے ہیں، ایسے عقیدوں کو اپنا رکھا ہے کہ جس میں ذرا بھی کوئی منطق نہیں چھپی ہوئی ہے۔ جبکہ معصوم فرماتے ہیں کہ اپنے عقیدوں کی بنیاد عقل کو بناؤ۔ ہم نے عقل کو بنیاد نہیں بنائی ہے، ہم نے نقل کو بنیاد بنائی ہے۔ نقل کو بنیاد بنائی ہے کیا مطلب؟ یہ مطلب کہ ہم بچپن سے جس گھر میں پیدا ہوئے، اگر اس گھر میں کسی ایسے عقیدے پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے کہ جو اسلام کے برخلاف ہے، لیکن ہم آج بھی اس چیز کو مانیں گے۔ کیوں مانیں گے؟ ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے باپ نے بھی اسی عمل کو انجام دیا، ہمارے دادا نے بھی اسی عمل کو انجام دیا، تو کیسے ہم اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں؟ آج جو یہ لڑائی جھگڑے ہیں، یہ اختلاف ہیں کہ کسی بھی مجتہد نے کوئی فتویٰ دے دیا اور آپس میں جھگڑے ہونے لگتے ہیں، کیسے انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا؟ یہ کس بیس پر جھگڑے ہیں؟ اسی بیس پر جھگڑے ہیں، کیسے ہم اس عمل کو چھوڑ دیں؟ بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے وجود کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے معاشرے کا معیار جو عقیدوں کا ہے وہ عقل تو ہے ہی نہیں، وہ نقل ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال سے واضح کر دوں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی خاتون ہے اپنے 5 سالہ بچے کو لے کر کسی مجلس یا کسی محفل میں جاتی ہے اور وہاں پر جا کر وہ نعرہ لگانا شروع کرتی ہے، بچے نے دیکھا کہ میری ماں نے نعرہ لگایا، اب اس کے اندر یہ چیز فیڈ ہو گئی کہ اچھا مجلس میں جا کر یا محفل میں جا کر نعرہ لگایا جاتا ہے۔ اب پوری عمر جوانی تک وہ نعرہ لگائے گا، چاہے اسے اس نعرے کا مفہوم پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ تو اب یہ نعرہ کس بیس پہ لگایا گیا؟ عقل کے بیس پہ لگایا گیا؟ نہیں، نعرہ نقل کے بیس پہ لگایا گیا۔ یا آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، بہت سی مسلم خواتین ہیں کہ جو بے حجاب رہتی ہیں، لیکن ادھر رمضان آیا اور ان کے سر پر حجاب آ جاتا ہے۔ تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ اسی بات کی علامت ہے کہ وہ مسلم تو ہیں، اللہ کو تو مان رہی ہیں، لیکن
عقل سے نہیں مان رہی ہیں، نقل سے مان رہی ہیں، کیونکہ اگر عقل سے مانا ہوتا تو عقل تو اس بات کی گواہی نہیں دیتی نا کہ پروردگار عالم خداوند عالم فقط رمضان میں آتا ہے۔ عقل تو یہ گواہی نہیں دیتی نا کہ امام حسین فقط مجلس میں ہوتے ہیں، عقل یہ گواہی نہیں دیتی نا کہ اللہ فقط ہمیں مسجدوں میں اور جب ہم مصلی پر بیٹھ رہے ہیں تب وہ ہمیں دیکھتا ہے، نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، جب ہم نقل کو اپنا معیار، اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں تو حالات کچھ ایسے ہی ہمیں نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، علی کو ہم نے امام عقل سے مانا ہے، اگر ہم نقل سے مانتے تو پہلے خلیفہ کو مانتے، دوسرے کو مانتے، تیسرے کو مانتے، پھر علی کو مانتے، کیونکہ وہ قبائل کی رسم پر بنے تھے۔ اگر نقل کے بیس پر مانتے تو اس طرح سے پھر سیکوینس وائز مانتے نا، لیکن ہم نے عقل کی بنیاد پر مانا۔ ہماری عقل ہی گوارا نہیں کرتی کہ علی کے علاوہ ہم کسی اور کو امام کیسے تسلیم کر لیں، کیسے مان لیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ علی کی امامت کو چھوڑ دو تو بے شک ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے، ہم علی کی امامت چھوڑنے کو تیار ہیں، آج سے ہم علی کو امام نہیں مانیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی پھر ایسا امام لا کر دکھاؤ، کوئی ایسا امام بناؤ جو علی سے بہتر ہو۔ واللہ کوئی بھی علی جیسا امام نہیں لا سکتا ہے، کوئی بھی علی جیسا امام لے کر آ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ علی سے زیادہ شجاع کوئی نہیں، علی سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں ہے۔ کیا کوئی ہے علی جیسا کہ جو میدان جنگ میں جائے اور ہر جنگ فتح کر کے آ جائے؟ کیا کوئی ہے علی جیسا کہ جو بستر موت پر اس طرح سے بے خوف ہو کر سو جائے؟ کیا کوئی ہے علی جیسا کہ جو سلونی سلونی کا نعرہ لگاتا ہوا نظر آئے؟ تو عزیزان محترم، جب ہم عقل کو اپنا بیس بناتے ہیں اور قبائلوں کی، خاندانوں کی، رشتہ داروں کی، ماں باپ، دادا دادی کے بنائے ہوئے عقیدوں پر نہیں چلتے بلکہ خود اپنے لیے ایک روشن دلیل ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں، تو پھر ہمیں حسین جیسا امام بھی ملتا ہے، صحیح عقیدہ بھی ملتا ہے، اور اس صحیح عقیدے کی وجہ سے ہمارا عمل بھی صحیح ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت سے عالموں کے پاس، بہت سے مولاناؤں کے پاس بہت سی مائیں جاتی ہیں، بہت سی بہنیں جاتی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے، کوئی اپنے بھائیوں کے لیے کہ کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی دعا پڑھ کے پھونک دیجئے، ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ہمارا بچہ قرآن نہیں پڑھتا ہے، اس کا مجلسوں میں دل نہیں لگتا، اس کا سوشل میڈیا پر زیادہ دل لگتا ہے، اسے ٹی وی میں زیادہ انٹرسٹ ہے، اس کا مجلس میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دعا پڑھ کے پھونک دیجئے۔ تو دیکھیں، یہاں پر پھونک جھاڑ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی عقل کے اس معیار کے ساتھ سمجھائیں کہ بڑے ہو کر ان کے لیے پھونک جھاڑ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اسلام پھونک مارنے کا نام نہیں ہے۔ اگر پھونک مار کر ہی نمازی بنانا ہو، پھونک مار کر ہی روزہ دار بنانا ہو تو پروردگار عالم خود ہی ایک پھونک مار دے اور سب کے سب روزے دار بن جائیں، سب کے سب نمازی بن جائیں۔ لیکن اللہ نے انسان کو عقل دے کر اور اسلام جیسا دین دے کر یہ بتا دیا کہ دیکھو، ہم نے تمہیں عقل بھی دے دی، تمہیں ایک بہترین دین بھی دے دیا، اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کس راہ کو انتخاب کرتے ہو اور کس طرح سے اپنا عمل انجام دیتے ہو۔ لیکن بہت افسوس ہے کہ در عقل کو ماننے والے اتنے بے عقل ہو گئے کہ ایسی خرافاتوں پر عمل کرتے ہیں اور بالخصوص ایسے عقیدوں کو اپنا رکھا ہے کہ جہاں پر عمل کی منزل کو پسے پشت ڈال دیا کہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ممبر کا اتنا غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ اس طرح سے کہہ دوں کہ ممبر سے لوگ جنت بیچتے ہیں، جنت بیچ رہے ہیں لوگ، حوض کوثر بیچ رہے ہیں لوگ۔ آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کے دل میں ولائے علی ہونی چاہیے، آپ جنتی ہیں۔ آپ روزے رکھیں یا نہ رکھیں، آپ عاشورہ کے دن ایک فاقہ رکھ لیں، آپ جنتی ہیں۔ ارے کچھ بھی ہو جائے، کتنے بھی گناہ گار ہیں، جانا تو جنت میں ہی ہے۔ اس طرح کے عقیدوں نے ہمارے معاشرے میں لوگوں کی عقلوں کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ لوگ عمل سے اتنا پیچھے ہو گئے ہیں کہ انہیں اب عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے عقیدہ کافی ہے، ہمارے لیے امام حسین کافی ہیں، ہمارے لیے علی ابن ابی طالب کافی ہیں۔ بے شک وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لیکن ذرا ان کی بھی تو سیرت پر عمل کیا جائے۔ بھئی ہم ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟
اللہ نے کہا ہے نا الا المودۃ فی القربہ، کہ آپ کے رسول سے، آپ نے کہ رسول اللہ سے پروردگار عالم نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ہمیں اپنی ہدایت کی، اپنی محنت اور اپنی تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربہ، کہ سوائے ہمارے قرابت داروں کے محبت کرنے کے، صرف ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو محبت کا اگر آپ فلسفہ دیکھیں تو محبت کا فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ اصل اور حقیقی محبت کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس جیسا بنا جائے، کیونکہ محبت میں سملیرٹی بہت ضروری ہے۔ اگر محبت میں آپ اس جیسا نہیں بن رہے ہیں تو پھر آپ کی محبت کس کام کی؟ یا آپ فقط جس سے محبت کرتے ہیں اس کی تعریف پہ تعریف کیے جا رہے ہیں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت پیارے ہیں، آپ بہت عبادت گزار ہیں۔ اس سے ہمارا کیا بھلا؟ وہ سامنے والا کیا خوش ہوگا؟ وہ تب تک خوش نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے عمل میں اس چیز کو نہ ظاہر کریں جس چیز سے وہ خوش ہو رہا ہو اور جو چیز اس کے خود وجود میں پائی جا رہی ہوں، اگر حقیقی محبت ہے تو۔ لیکن عزیزان محترم، یہ چیز ہمارے درمیان سے ہٹ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے مائنڈ میں یہ فیڈ کرا دیا گیا ہے بہت ہی غلط طریقے سے کہ آپ عمل کرو یا نہ کرو، آپ کے لیے مولا حسین کافی ہیں۔ اچھا، اگر ہمارے لیے بغیر عمل کے جنت لینا آسان ہے، جنتی بن جانا آسان ہے، تو پھر پروردگار عالم نے یہ عبادت اس دنیا میں بھیجی ہی کیوں؟ پروردگار نے یہ کیوں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں؟ کیا یہ عبادت فقط اہل بیت کے لیے تھی؟ اگر یہ عبادت فقط اہل بیت کے لیے تھی، اول تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب ہم ان کے چاہنے والے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے اہل بیت کافی ہیں، ان کی محبت کافی ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، روزے رکھے نہ رکھیں، اخلاقی کام انجام دے نہ دیں، دوسروں کے حق ادا کرے نہ کریں، اہل بیت کافی ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں ایسے مفت میں جنت مل رہی ہے، ہم جنتی بن رہے ہیں، تو پھر جن سے ہم محبت کر رہے ہیں ان کو تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے ذرا بھی۔ لیکن جب ہم تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، آئمہ کی سیرت میں دیکھتے ہیں، تو سب سے بڑا عبادت گزار ہمیں کون نظر آتا ہے؟ جو رات رات کو جاگ کر عبادت کرتا ہے، جو سارا دن مزدوری کرتا ہے اور اپنی پوری شب عبادت پروردگار میں گزر بسر کرتا ہے، کہ جس کے لیے پروردگار کہتا ہے کہ اے میرے حبیب کچھ لمحہ آرام بھی کر لیا کرو۔ تو کس کے لیے وہ نمونہ عمل بن کر آئیں؟ آخر کس چیز کے لیے وہ نمونہ عمل تھے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ کس چیز کے لیے فرمایا؟ آج ہم بڑے سے بڑے نعرے لگاتے ہیں، بڑے سے بڑی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، بڑے سے بڑے قصیدے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے مولا بالکل خوش ہوتے ہوں گے، لیکن کیا بغیر عمل کے؟ ہمارے اندر کوئی عمل نہیں ہے، ہم نعرے لگا رہے ہیں، مولا خوش ہوتے ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ اگر ایک بہت بڑی سی یونیورسٹی ہے، بہت پاپولر ہے، اور اس کے برابر سے گزرنے والا کوئی فیلئر بھی ہوتا ہے نا، تو وہ بھی کسی کو بتاتا ہے کہ دیکھو اس یونیورسٹی میں میں نے اسٹڈی کی ہے، اس یونیورسٹی میں میں نے پڑھائی کی ہے، بڑے فخر سے وہ اس بات کو کہے گا اور کہتا ہے۔ لیکن اس میں کیا اس کی کوئی اچھی بات ہے؟ اس کے لیے کوئی فخر کی بات ہے؟ نہیں ہے۔ فخر کی بات تب ہے جب یونیورسٹی خود کہے کہ ہاں یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، ہاں یہ میری یونیورسٹی میں پڑھا ہے، تب فخر کی بات ہے۔ تو وہی چیز یہاں پر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ بات تو تب ہے کہ جب علی آ کر خود کہہ دے کہ ہاں یہ میرا ماننے والا ہے، جب حسین آ کر خود کہہ دے کہ بے شک یہ میرا سچا چاہنے والا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں گے، اور عقیدوں کو درست کرنے کے لیے عقل کو صحیح ڈائریکشن میں لے جا کر یوز کرنا بہترین طریقے سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب عقل سے صحیح عقیدہ درک ہوگا تب ہمارا عمل بھی اسی خوبصورتی کے ساتھ نکھر کر آئے گا کہ کل کو کوئی حق کو باطل سے نہ ملا دے، باطل کو حق سے نہ ملا دے، کل کو کوئی یزید کو رضی اللہ عنہ نہ کہنے لگے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ حسین بھی رضی اللہ عنہ اور یزید بھی رضی اللہ عنہ۔
اسی سلسلے کو روکنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، لیکن پھر بھی بہت کوششیں ہوئیں کہ لوگوں نے یزید کی بھی بقا کرنی چاہی، اس کو باقی رکھنا چاہا، اس کو رضی اللہ عنہ بنانا چاہا، لیکن اس سلسلے کو توڑنے والی سیدہ زینب تھیں کہ یزید کا وہ دربار کہ جب بی بی یزید سے مخاطب ہوئی تو آپ نے یہی کہا کہ یزید تو آج کو دیکھ رہا ہے اور ہم بقا کو دیکھ رہے ہیں، تو آج اپنے اس تخت و تاج پہ ناز کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے، اپنے اس لشکر پہ فخر کر رہا ہے، لیکن کل کو نہ تیرا یہ تخت ہوگا، نہ تیرا یہ تاج ہوگا، نہ تیرا یہ لشکر ہوگا، نہ تیرا یہ شہر ہوگا، نہ تو ہوگا۔ آج یہ شہر تیرا ہے، لیکن کل یہ میرے نام سے پہچانا جائے گا، علی کی بیٹی کے نام سے پہچانا جائے گا۔ تو عزیزان محترم، لوگوں نے اہل بیت کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اہل بیت، وہ حسین، وہ علی، وہ فاطمہ کہ جن کو رسول زندگی بھر جن کا تعارف کرواتے رہے، کبھی اپنی بیٹی کے لیے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کبھی علی کے لیے فرمایا کہ علی میرے لیے ایسے ہیں جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، حسین کے لیے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن امت نے ایسی دغا کی، ایسی بے وفائی کی کہ اسی نواسہ رسول کو اس کے نانا کے شہر میں نہیں رہنے دیا، مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ عزیزان محترم، ہم امام حسین علیہ السلام کی ذات کو صرف ایک امام ہونے کی حیثیت سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ امام حسین صرف ہمارے امام نہیں ہیں، بلکہ وہ کسی کے فرزند بھی ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بابا ہیں۔ اور جب یہی شخصیت کربلا کے میدان میں اپنی قربانی دینے چلی ہے تو وہ رشتے جو جڑے تھے اس شخصیت سے تڑپ کر رہ گئے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کا مدینہ چھوڑنا امام حسین علیہ السلام پر اتنا عظیم مصائب ہے کہ جس کا نہ تصور کیا جا سکتا ہے اور نہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم خود کو اس جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ اگر ہمیں اپنے وطن سے بہت محبت ہوتی ہے اور اگر ہم کچھ وقت کے لیے کہیں جا رہے ہوتے ہیں، دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ اپنوں سے جدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ امید رہتی ہے کہ جب زیادہ دل گھبرائے گا، جب زیادہ اپنوں کی یاد آئے گی تو ہم واپس آ جائیں گے، اعزاء و اقربا سے ملاقات کر لیں گے، مگر اللہ رے وہ غریب حسین کہ جسے معلوم ہے کہ اب اس مدینے میں لوٹ کر واپس آنا میرا نہیں ہوگا، وہ حسین کس طرح سے مزار رسول سے لپٹ لپٹ کر رویا، کس طرح سے وہ اپنی ماں کی قبر سے جدا ہوا، کس طرح سے اپنے بھائی کی قبر سے وہ الگ ہوا، اور بس ایک ہی جملہ کہتا رہا کہ اے نانا، آپ کی امت نے وفا نہ کی میرے ساتھ۔ اور یہ کہتے ہوئے امام حسین نے مدینہ چھوڑا کہ میں کسی فتنہ و فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ اپنے نانا کی امت کی ہدایت کے لیے جا رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہی از منکر کے لیے جا رہا ہوں، تاکہ حلال محمدی حرام محمدی میں مخلوط نہ ہو جائے، حرام محمدی حلال محمدی میں نہ بدل جائے، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور مکہ پہنچے۔ عزیزان محترم، مکے کا وہ دن کہ جس دن الگ الگ جگہ سے، الگ الگ ملک سے، الگ الگ شہروں سے لوگ سمٹ کر آ رہے تھے خانہ کعبہ کے نزدیک تاکہ وہ حج کے ارکان کو ادا کر سکیں، اور وہاں پر پہنچ کر نواسہ رسول کو مکہ ترک کرنا پڑ رہا ہے، مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہاں پر کوئی فتنہ و فساد نہ ہو جائے، کوئی خون و خرابہ نہ ہو جائے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ
وہ حسین کہ جس کو رسول اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، اپنی زلفیں جس کے ہاتھوں میں دے دیا کرتے تھے، وہ رسول کہ جس نے کبھی اپنے حسین کے لیے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، آج وہی حسین مکے سے جدا ہو رہا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ سب کی نگاہ اس دن خانہ کعبہ پر رہی ہوگی، لیکن خانہ کعبہ کی نگاہ ضرور حسین پر رہی ہوگی کہ اے میرے حسین مجھے معاف کر دو کہ میں چاہ کر بھی تمہیں اپنے نزدیک نہیں بلا سکتا، کہ جب دنیا کے سارے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اور تو کہ جو مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے تو مجھ سے دور جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، کس طرح امام نے مکہ چھوڑا اور اس کے بعد امام نے عراق کا سفر کیا۔ عزیزان محترم، ابھی امام حسین راستے میں ہی تھے کہ آپ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے ایک شخص کو آتا دیکھا تو آپ نے اس کو روکا اور پوچھا کہ اے شخص کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا مولا میں کوفے سے آ رہا ہوں، بس کوفے کا نام سننا تھا۔ امام نے فرمایا اے شخص کیا تجھے مسلم کی کوئی خبر ہے؟ کیا میرے بھائی کی کوئی خبر بتا سکتا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میرے مولا ذرا کونے میں آئیے، میں آپ کو ماجرا بتاؤں۔ امام اس کے ساتھ کونے میں گئے، اس نے اپنے سر سے عمامہ اتار کر پھینک دیا اور کہنے لگا اے مولا کیا بتاؤں، جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کی بے سر لاش کے پیروں میں رسی باندھ کر مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں در بدر پھرایا جا رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔